اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے، 17واں روزہ۔ تو آج جو ہے 17ویں پارے کا مختصر خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اسی رمضان کی 17 تاریخ کو حق اور باطل کا پہلا معرکہ، جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں، وہ ہوا تھا، اور اللہ رب العزت نے جس طرح بدر کے میدان کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا کی، دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی بھی ویسے ہی مدد و نصرت فرمائے۔ آمین۔ اور اسی جو ہے 17 رمضان کو محبوبہ حبیب کائنات گلشن رسالت کے اندلیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گا، سورۃ الانبیاء شروع ہو رہی ہے، فرمایا کہ لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب ہو گیا اور وہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے چیزیں لکھ دی جاتی ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس نے رزق کتنا ہوگا۔ تو گویا جب سے پیدا ہوئے ہیں، آج کسی بندے نے 40 سال گزار لیے، کسی نے 50 گزار لیے، تو اس کی عمر لکھی تھی 70 سال یا 80 سال، تو اس کا تو حساب کتاب کا وقت شروع ہو گیا۔ جیسے ہی آنکھ بند ہوگی، قبر کے اندر جائیں گے، فرمایا کہ ابھی جو ہے تم مردوں کو دفن کر کے، بخاری کی روایت ہے کہ ابھی تم جو ہے فرمایا جاتے نہیں ہو کہ فوراً جو ہے حساب کتاب کے فرشتے آ جاتے ہیں، حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اور آگے فرمایا ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے بھی رسول بھیجے وہ آدمی ہی بھیجے، اور تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم جانتے نہیں، یعنی علم والوں سے پوچھ لو اگر تم جانتے نہیں۔ اب لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ کیسے نبی ہیں جو بازار کے اندر بھی جاتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انبیاء کا جسم بھی ایسا ہی بنایا کہ وہ کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر جو ہے نبی کسی فرشتے کو بنا دیتے تو فرشتہ کھانے پینے سے پاک تھا، تھکاوٹ سے پاک تھا، تو کھانے پینے کے جتنے بھی احکام ہیں وہ لوگوں کو معلوم نہ ہوتے۔ تو اس لیے ہم نے انسانوں میں سے ہی نبی بنایا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو نبیوں انسانوں کے اندر بھیجا۔ اور آگے فرمایا ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، کیا یہ فضول پیدا نہیں کیا؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ہر ایک مقصد پورا کر رہا ہے۔ چاند اپنا مقصد، سورج اپنا مقصد، سورج کا کام دکھانا ہے، روشنی دینا، روشنی ہو رہی ہے۔ چاند کا کام جو ہے وہ روشنی دینا کہ جس کے ذریعے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہو، تو وہ بھی اپنا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ ستاروں کا کام پھلوں کے رنگوں کو تبدیل کرنا ہے، تو وہ بھی پورا کر رہا ہے۔ اور ایک انسان جو ہے وہ اس کے اندر غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے تو کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک ملک کے اندر وزیر تو کئی ہو سکتے ہیں لیکن وزیر اعظم ایک ہی ہوتا ہے۔ اب اگر ملک کے اندر 2 وزیر اعظم ہو جائے تو ملک کا نظام نہیں چلتا، ایک کی رائے ایک ہوگی، دوسرے کی دوسری ہوگی۔ تو اس طرح کائنات کا پورا نظام جو ہے، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو یہ نظام درم برم ہو جاتا۔ اور آگے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دو ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے تھے، ہم نے وہ یہی آ کر ان کی طرف وحی کی کہ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی جو ہے معبود نہیں ہے اور ہم بھی عبادت کرنے والے ہیں۔ محبوب آپ کہہ دو کہ میں بھی اپنے رب کی عبادت کرنے والا ہوں۔ اور آگے فرمایا کیا کافر لوگ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ آسمان اور زمین بندھے ہوئے تھے، ہم نے اس کو کھول دیا، اور ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کسی نے افلاطون سے پوچھا فلاں بندہ مر گیا، اس کی زندگی کا سبب، اس کی موت کا سبب کیا بنا؟ تو افلاطون نے جواب دیا اس کی موت کا سبب اس کی زندگی بنی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا، کہ جس کو بھی اللہ نے زندگی دی ہے اس نے دنیا سے جانا ہی ہے، فنا ہونا ہی ہے۔ اور آگے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، جس طرح آگے اس سے پہلے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان کی فطرت کے اندر جلد بازی رکھ دی کہ وہ ہر کام کے اندر جلد بازی کرتا ہے۔ پریشان نہ ہو محبوب، آپ کا اگر مذاق اڑاتے تو آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، پھر ان سے دیکھو کہ جو مذاق اڑانے والے تھے پھر ان کا کیا حشر ہوا۔ اور قیامت والے دن فرمایا کہ ہم ترازو کو لگائیں گے، درست لگائیں گے، اور اس دن کسی نفس کو ظلم نہیں کیا جائے گا۔ باقی یہاں بھی دیکھو ترازو کو لگایا جائے گا، اعمال نامے کے اندر، نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ یہ نہیں کہ زیادہ نیکیاں ہوں، یہ اتنے نفل پڑھنے ہیں، یہ نہیں۔ اور نامہ اعمال کو تولا جائے گا وزن جس کے اندر ہوگا، اور وزن جو ہوگا اخلاص کے ساتھ، جس بندے کا جتنا اخلاص ہوگا اس کا اتنا ہی وزن ہوگا، اور جس کا اخلاص نہیں ہے تو گنا نہیں جائے گا کہ اتنی رکعتیں پڑھی ہیں، اور اگر 2 پڑھ لی اور اخلاص کے ساتھ پڑھ لی تو وہ کئی رکعتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اپنی قوم سے کہ تم جو ہے بتوں کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہو، اپنے ہاتھ سے اس کو بناتے ہو، اور پھر قوم ساری کی ساری ایک جگہ پر چلی گئی، تو ابراہیم علیہ السلام وہاں جو ان کا بت خانہ تھا ادھر گئے اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا،
اور پھر اس کے بعد جو ہے جو بڑا جو بت جو تھا اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا اس کا تذکرہ. تو لوگ کہنے لگے کہ یہ کون تھا یہ؟ تو کسی نے کہا کہ ایک نوجوان تھا جس کو ابراہیم کہتے ہیں. تو سارے ابراہیم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تم نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا ہے. تو ابراہیم کہنے لگے اس بڑے سے پوچھو. فرمایا کہ جو معبود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ یہ کیسے خدا ہے جو نہ بولتے نہیں ہیں؟ تو کہنے لگے تم ان سے پوچھو. تو کہنے ابراہیم تمہیں بھی پتہ ہے کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں. تو ابراہیم پھر آپس کے اندر کہنے لگے بات تو یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے جب دلیل سے عاجز آ گئے تو کیا کرنے لگے، ہٹ درمی پر اتر آئے اور کہنے لگے قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، کہ ایسا کرو ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. اب یہاں دیکھو معبود کا کام، خالق کا کام ہوتا ہے مخلوق کی مدد کرنا. اب یہ کیسے معبود ہے کہ لوگ مل کر اپنے معبود کی مدد کر رہے ہیں؟ تو پھر جو ہے آگ جلائی گئی، بہت زیادہ آگ جلائی گئی. فضا کے اندر کوئی پرندہ بھی اڑتا تو وہ بھی جل کر جو ہے وہ راکھ ہو جاتا. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے 40 دن تک ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر رکھا. پھر کہا گیا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے. اگر صرف ٹھنڈی کہہ دیتے تو بہت زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی. تو ٹھنڈ بھی ایک طرح کا عذاب ہوتا ہے. جس طرح جہنم کے اندر ایک طبقہ ہوگا، ایک جو ہے ایسی گھاٹی ہوگی کہ جس کے اندر سردی کا عذاب دیا جائے گا. تو اس لیے فرمایا سلامتی والی ہو جائے، میرے ابراہیم کو تکلیف نہ پہنچے. پھر اس کے بعد قوم لوط کا تذکرہ ہے کہ قوم لوط کی طرف بھی فرشتے آئے اور ان کی قوم کے اندر یہ برائی تھی کہ وہ شہوت جو ہے وہ مردوں سے پورا کرتی، تو اللہ نے ان پر پتھر برسائے، اس کا تذکرہ. پھر نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو ہم نے نجات دی اور باقی ساری قوم کو غرق کر دیا. اور آگے جو ہے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، کہ داؤد اور سلیمان دونوں نبی ہیں. داؤد باپ ہے، سلیمان بیٹا. دونوں کو ہم نے جو ہے دونوں نے فیصلہ کیا. ایک فیصلہ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے کر دیا. اب وہی لوگ جو ہے فیصلہ لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گئے. وہ واقعہ ایسے تھا کہ ایک جو ہے ایک بندے کی کھیتی کے اندر جو ہے دوسرے بندے کی بکریاں آ گئیں اور آ کر ساری اس کی فصل خراب کر دی. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب ایسا کرو اس کی کھیتی کے بدلے میں اب یہ بکریاں ساری اس کو دے دی. تو سلیمان علیہ السلام کو جب پہنچا وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس لے آیا، بیٹے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر میرا دل کرتا تو میں فیصلہ ایسا کرتا جب تک جو ہے یہ بکریاں جو ہے یہ کھیتی والے کے حوالے کر دیتا اور کھیتی بکریاں والے کے، کہ جب اتنی ہی کھیتی ہو جاتی جتنی پہلے تھی بکریوں نے خراب کی تھی، اس وقت تک جو ہے وہ اتنی کھیتی کر کے دیتا، یہ اتنی دن تک جو ہے بکریوں کے دودھ سے فائدہ اٹھاتے، پھر جو ہے میں اس کے حوالے کر دیتا. اب یہاں دیکھو اس سے معلوم ہوا کہ جن کے پاس صلاحیت ہو تو وہ جو ہے اختلاف ہو جانا کوئی بری چیز نہیں ہے. تو دیکھو اب نبی ہیں باپ اور بیٹا، ایک نے فیصلہ کیسے کیا دوسرے نے فیصلہ کیسے کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دونوں کو یہ صلاحیت دی تھی. تو اسی طرح قرآن پاک کے اندر جو ہے اور احادیث مبارکہ، ہر ایک کے پاس احادیث مبارکہ ہوتی ہیں. تو مفہوم جو ہے جو فقہاء کرام جو ہے ان کو اللہ رب العزت نے صلاحیت دی ہے. امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام ابو حنیفہ ہو، ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں اور ہر ایک کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت دی تھی. تو ہر ایک کا منشا جو ہے پیچھے جو ہے وہ اللہ کے محبوب تک پہنچتا ہے. اور آگے حضرت پھر اس کے بعد جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کہ یونس علیہ السلام جو ہے قوم کو کہنے لگے، قوم نہ مانی تو یہ چھوڑ کر چلے گئے. پھر اللہ کی تقدیر کے اندر یہ لکھا ہوا تھا تو کشتی کے اندر جو ہے کشتی ڈولنے لگی. پھر انہوں نے کشتی سے چھلانگ لگائی تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر پہنچا دیا اور فرمایا کہ وہ مچھلی والے، اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا اور وہاں مچھلی کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں کے اندر تھے، ایک رات کا اندھیرا اور ایک جو ہے پانی کا اندھیرا اور تیسرا جو ہے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. اور وہاں اللہ کے نبی پکارتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پکار رہے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر یہ نہ پکارتے تو قیامت کے دن تک جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتے. تو معلوم ہوا ہر پریشانی پر انسان کو یہ آیت کریمہ پڑھنی چاہیے. کیا آگے فرمایا کہ یہ امت جو ہے یہ ایک ہی امت ہے اور میں آپ کہہ دو کہ میں اپنے رب کا فرما بردار ہوں. اور آگے فرمایا جو نیک اعمال کرے گا تو وہ اس کو بدلہ دیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے سورۃ الحج شروع ہو اور فرمایا کہ اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ قریب ہے، وہ بہت بڑا زلزلہ ہے جس دن جو ہے عورتوں کو اپنے بچوں کی پرواہ نہیں ہوگی اور لوگ جو ہے ایک دوسرے کو ایسے دیکھیں گے جیسے نشے کے اندر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ نشے کے اندر نہیں ہوں گے بلکہ وہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت ہوگی کہ لوگ جو ہے وہ مارے پھر رہے ہوں گے. لیکن اس دن بھی کچھ خوش قسمت ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اللہ ان کو جگہ عطا فرمائے گا.
اور آگے فرمایا کہ ہم نے اگر تم شک کرتے ہو بعثت کے اندر کہ اللہ رب دوبارہ اٹھائے گا، تو دیکھو ہم نے تم کو پیدا کیا مٹی سے اور پھر نطفہ بنایا۔ اب مٹی سے پیدا کرنے کا مقصد یہاں تو یہ ہے کہ جس انسان جس نطفے سے بنتا ہے، وہ نطفہ جس خوراک سے بنتا ہے، وہ خوراک مٹی سے پیدا ہوتی ہے، یا اس وجہ سے، یا یہ کہ ہماری جو اصل ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے، ان کو جو ہے وہ مٹی سے بنایا گیا، اور آگے پھر نطفہ بنایا گیا، پھر اس کے بعد لوتھڑا، پھر اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ ہم رحم کے اندر ٹھہرایا جتنی دیر چاہتے ہیں، پھر کسی کو ہم جو ہے جوانی تک پہنچاتے ہیں، کسی کو پھر بڑھاپے تک، اور تن میں سے بعض جو ہے وہ ارذل العمر بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں، اور بعض کو ہم وفات دیتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو اس کی تیاری کرنی چاہیے، جس طرح اللہ رب العزت ایسا کرنے پر قادر ہے، وہ دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ اور اگر لوگوں کی کیفیت، بعض لوگ جو ہے وہ کنارے پر عبادت کرتے ہیں، اگر تو خیر پہنچ جائے، جس طرح یہ منافقین کی عادت تھی، کہیں سے مال مل گیا، مال غنیمت مل گیا تو وہ خوش ہو جاتے تھے۔ اگر جو ہے کوئی مصیبت پہنچ گئی کہ بعض دفعہ آؤ جہاد کے لیے نکلو، تو وہ جو ہے پھر لوٹ جاتے تھے پاؤں کے بل جو ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا لوگ جو اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر لیتے ہیں۔ اور وہ جو نیک لوگ جو ہے ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے، ان کو اللہ رب العزت ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ اور آگے جو ہے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ یہ کہ میرے لیے ایک گھر بناؤ، اللہ میرے سوا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور وطہر، اور پاک کیجئے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع کرنے والوں، قیام کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب دیکھو دنیا کے اندر اگر کوئی انسان جو ہے وہ اپنا گھر جو ہے وہ کسی دوسرے کے نام پر رجسٹر نہیں کروانا چاہتا، اور کہتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، کوئی دوسرا مالک ہو جائے، تو انسان اس پر لڑنے پر آ جاتا ہے کہ میرے گھر پر یہ قبضہ ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی بادشاہ تو دنیا اور آخرت میں ہے، تو اللہ کا کوئی جو ہے شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آگے پھر ابراہیم علیہ السلام سے حکم ہوا کہ تم جو ہے لوگوں کو اعلان کر دیجئے حج کا، اور لوگ جہاں پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پر بھی آئیں گے۔ تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تو اللہ رب العزت نے قیامت تک جتنے لوگوں نے بھی حج کے لیے جانا تھا، تو سب کی روحوں نے لبیک کہا، اور اللہ رب العزت سب تک یہ آواز جو ہے وہ پہنچا دی، اور سب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی آواز سن کر جو ہے فرمایا اللہ نے ان کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دی، لوگ جو ہے حج کے لیے جاتے ہیں۔ اور حج جو ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ساری زندگی گزر جاتی ہے، مال بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود حج کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ رب العزت نے حج کی طاقت دی، وسعت کے باوجود حج نہیں کیا، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اور آگے فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے قربانی بنائی تاکہ اللہ کا نام لیا جائے، جانوروں کو قربان کرو۔ پھر قربانی کی اللہ مقصد کیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، نہ اللہ تک گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ تک خون پہنچتا ہے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اب قربانی کے دنوں کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے یہ پھر سوال ہو جاتے ہیں کہ یہ جو مال جو ہے جو جانور ذبح کریں گے، اسی مال کو غریبوں کے اندر تقسیم کر دو۔ اب جب بچوں کی شادی ہوتی ہے تو اس وقت یہ چیزیں یاد نہیں آتی کہ اس وقت شادی پر نہ لگاؤ۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ نے حکم دیا گیا، جو اس کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کی آیت کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے دین کی کسی بات کا انکار نہیں ہونا چاہیے، نہ مذاق ہونا چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ لوگ جو ہے دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا زمین کے اندر، اور کشتیوں کو ہم نے چلا دیا، وہ سمندر کے اندر چلتی ہیں، اور جس تک چاہتے اللہ رب العزت پہنچا دیتے ہیں۔ اور آگے اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے ایک مثال بیان کی، اس کو توجہ سے سن لو۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک مکھی چھوٹی سی مخلوق ہے، بظاہر حقیر سمجھا جاتا ہے، فرمایا سارے لوگ مل جائیں ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اس کے اندر روح بھی ڈال دے اور وہ مکھی جو ہے وہ اڑتی بھی پھرے، ایسا نہیں کر سکتے اگر سارے بھی جمع ہو جائیں۔ فرمایا پھر آگے فرما دیا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے کوئی، تو یہ اس کو چیز کو واپس نہیں لے سکتے۔ تو فرمایا جب اتنے کمزور ہے پھر اس خالق کو چھوڑ کر ان کے در پر کیوں جاتے ہو؟ اور آگے فرمایا کہ تم جو ہے سارے کے سارے ملت ابراہیمی پر، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، ہوا سماکم المسلمین۔ اور آگے فرمایا تم جو ہے نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور وہی تمہارا مولا ہے، اور وہ بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب